حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشانی کے موقع پر پڑھنے کے لیے مجھے یہ دعا سکھائی۔ جب میں نے یہ دعا کہی تو اللہ تعالی نے وہ عطا کیا جو میں نے چاہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے یہ دعا کہی اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اور شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ دنیاوی کاموں اور آخرت کی آسانیوں کے لیے کافی ہوگا، یعنی ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے گا۔ اور بندہ جب ان کلمات کو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم تو نے سچ کہا، میں سب پر قادر ہوں اور میں ہی بخشنے والا ہوں۔ یہ تینوں دعائیں یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، قرآن کریم نے والدین کی بنیادی ذمہ داری اور توجہ جس بات کی طرف دلائی ہے وہ اپنے آپ کو اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی سزا سے بچانا ہے۔ اس انداز میں ان کی تربیت کریں کہ وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ اسلام سے پہلے جاہلی معاشرے میں جو صرف عرب میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر تھا، اولاد کے حقوق مقرر نہیں تھے، اولاد کو بے جا اور غیر ضروری سختی کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ عرب میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اولاد بالخصوص لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور عام طور پر مشہور تو یہی ہے کہ لڑکیوں کو قتل کرتے تھے یا زندہ گاڑ دیتے تھے، لیکن بعض جگہ لڑکے بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ اس کی وجہ غربت اور افلاس کا حقیقی خطرہ و خدشہ تھا، جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا، مفلسی اور بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ دوسری جگہ فرمایا، ان لوگوں نے بڑا نقصان اٹھایا ہے جنہوں نے جاہلیت و حماقت اور نادانی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر ڈالا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول، آپ ہمیں نیکیوں اور برائیوں کی پہچان کراتے ہیں، یہ بتلائیے کہ برائیوں میں بڑی برائی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا، اس سب سے بڑا گناہ کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا، اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے مار ڈالنا، اور اس لیے مارنا کہ یہ بڑا ہوگا تو اسے ساتھ بٹھا کر کھلانا پڑے گا۔ قتل بذات خود ایک بڑا جرم ہے۔ قتل اولاد اس وجہ سے کہ مجھے اسے کھلانا پڑے گا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ جرم لڑکیوں کے بارے میں زیادہ کیا جاتا تھا کہ ان کو کھلانے، اور ایک نام نہاد غیرت کا مسئلہ بھی کہ یہ بڑی ہوگی تو اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا پڑے گا، ان کو کسی کے حوالے کرنا پڑے گا، اس سے پہلے ہی انہیں ختم کر دیا جائے۔ محترم ناظرین، عقیقہ نہ کرنے سے والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ محترم ناظرین، عقیقہ کرنا اسلام میں واجب نہیں بلکہ مسنون اور مستحب عمل ہے۔ یہ والدین کی استطاعت اور نیت پر منحصر ہے۔ اگر کسی وجہ سے والدین عقیقہ نہ کر سکیں تو اس پر کوئی گناہ یا سزا نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ عقیقہ ایک سنت عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بطور شکر ادا کرنے کے لیے سکھایا تھا۔ اگر والدین مالی طور پر عقیقہ کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں یا کسی وجہ سے نہ کر سکیں تو انہیں اس پر افسوس یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسلام میں ہر چیز نیت اور استطاعت پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی اطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر والدین عقیقہ نہ کر سکیں تو وہ دعا کریں اور بچے کی خیر و برکت اور حفاظت کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے اور نیک اعمال کا اجر عطا فرماتا ہے۔ جاہلیت کے دور کا انسان لڑکی کی پیدائش کی خبر سنتے ہی دوسروں سے منہ چھپانے لگتا تھا کہ یہ لڑکی کا باپ ہے، کیا یہ کسی خاتون کا بیٹا نہیں تھا، کیا اس کی ماں کسی کے گھر پیدا نہیں ہوئی تھی، اگر نہ ہوتی تو یہ دنیا میں کہاں سے آ جاتا۔ لیکن انسان جب انسانیت کو بھول جاتا ہے تو عقل کو بھی فراموش کر دیتا ہے، کوئی چیز اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ لڑکی کی پیدائش منحوس سمجھی جاتی، اسے برا سمجھا جاتا اور اسے زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ قرآن پاک
پاک نے کہا زندہ گاڑی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی سزا ملی ہے؟ ظاہر ہے جرم بے گناہی کی ملی، اسے بغیر کسی جرم کے گاڑا گیا اور اس کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ اسلام نے بتایا کہ لڑکیوں کو گاڑنے یا حقیقتاً یا محاوراتاً زندہ درگور کرنے کی بجائے ان کی عزت اور اچھی دیکھ بھال کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کی بیٹی ہو وہ اسے گاڑنے اور مارنے کے بجائے اس کی اچھی تربیت کرے، اس بچی کی توہین اور بے عزتی نہ کرے، اس کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ بے پرواہی اور توہین آمیز سلوک نہ کرے اور بیٹے کو اس پر زہری ترجیح نہ دے۔ دل کے معاملے تو دل کے ہوتے ہیں، لیکن زہری سلوک میں فرق نہیں آنا چاہیے، خاص طور پر وہ جن کو 2-3 بیٹیوں کے بعد اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرماتا ہے۔ وہ ہر معاملے مثلاً کھلانے پلانے پہنانے یا سیر و تفریح اور محبت و پیار کرنے میں ان بیچاریوں کو پیچھے ڈالتے ہیں اور بیٹے کو آگے کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بیٹے کو اس پر زہری ترجیح نہیں دینا چاہیے، اس طرح کی ترجیح دے کہ اس کا دل نہ دکھائے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کی ان کی بلوغت تک اچھی پرورش کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ وہ قیامت کے میدان میں اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ اکٹھے ہوں گے، اس کو قیامت کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا اور آپ کا ساتھ اور معیت حاصل ہوگی۔ جسے یہ قرب ملا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے سے محفوظ رہے گا اور بہترین درجات حاصل کرے گا۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ نے 2 کی شرط لگائی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ایک ہی بیٹی عطا کرے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ایک ہو تو پھر بھی اسی طرح ہے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، جی میری کچھ پراپرٹی ہے، میری ملکیت میں کچھ غلام ہیں یا کوئی چیز ہے، وہ میں اپنی اولاد میں سے ایک کو دینا چاہتا ہوں جس سے مجھے زیادہ محبت ہے یا جو میرے نزدیک میرا زیادہ تابع فرمان ہے، اس کا میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے سوچا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر گواہ اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ گواہ ہوں گے کہ میں نے اس کو دے دیا ہے، بعد میں میری اولاد کوئی جھگڑا کھڑا نہیں کر سکے گی، باقی بچے کہہ نہیں سکیں گے کہ اس کو کیوں ملا اور ہمیں کیوں نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، یہ ظلم ہے کہ تم باقی اولاد کو نظر انداز کر کے ایک کو نواز رہے ہو، اس لیے میں ظلم پر گواہی نہیں دوں گا۔ اسی عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ اسلام نے وراثت میں لڑکیوں کو ان کا حصہ دلوایا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ چونکہ براہ راست ان پر معاش کی ذمہ داری نہیں، اس لیے جس پر ذمہ داری زیادہ ہے اس کو زیادہ حصہ دیا جائے گا، لیکن نصف حصہ بھی اس وقت ملا جب دنیا میں عورت کو کوئی حصہ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ آج جو تہذیب و تمدن کے علم بردار بنے ہوئے ہیں، یہ تو اس کے سینکڑوں سال بعد ہوئے ہیں اور ان کو ہوش نہیں آیا کہ ان کا بھی کوئی حق ہوتا ہے۔ یہ تو عورت کا حق کے ملکیت بنیادی طور پر تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، کوئی 100-150 برس پہلے تک یہی کیفیت ہوتی تھی۔ بچے سے پیار بھی اس کا حق ہے۔ ایک تو ہے دینے دلانے میں ظاہری عدل و انصاف کرنا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ حسن سلوک، پیار اور شفقت بچے کا حق ہے۔ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس کا بچہ آیا تو اس نے اس سے پیار کیا، بچی آئی تو اس کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے انصاف سے کام نہیں لیا، ایک بچے کو پیار کیا تو دوسرے کو بھی کرنا چاہیے تھا، بچے کو پیار کیا تو بچی کو بھی پیار کرنا چاہیے تھا۔ شفقت اور پیار بچے اور بچی دونوں کا حق ہے۔ ایک دفعہ ایک اور اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آپ کی مجلس میں دیکھا کہ آپ اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے آتے ہیں تو آپ ان سے پیار کرتے ہیں، ان کا بوسہ بھی لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس بدو نے حیرت سے کہا، آپ اپنے بچوں کو چومتے بھی ہو، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک شان سمجھی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب بات پر ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے شفقت کو نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تیرے دل میں کیسے شفقت ڈال سکتا ہوں؟ حدیث بخاری شریف میں آتا ہے، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا۔ وہاں اقرا بن حابس ایک بدو سردار بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ میرے 2-4 نہیں بلکہ 10 بیٹے ہیں، لیکن میں نے آج تک ان میں سے کسی کو نہیں بوسہ دیا۔
کسی کو پیار نہیں کیا، سردار کا کیا کام ہے بچوں سے پیار کرنا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا اور ارشاد فرمایا، یاد رکھو اگر تم مہربانی نہیں کرو گے تو تم پر بھی مہربانی نہیں کی جائے گی، مہربانی اس پر ہوتی ہے جو خود مہربان ہو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ایک عورت سوال کرتی ہوئی میرے پاس آئی، فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا، میں نے وہی اٹھا کر اسے دے دی، 2 بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، پتہ نہیں وہ کب کی بھوکی تھیں، میرے پاس ایک کھجور تھی، وہ ایک کس کس کو دیتی؟ اس عورت نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، خود کچھ نہیں لیا بلکہ دونوں بیٹیوں کو آدھا آدھا حصہ دے دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، بتایا کہ آپ کی غیر حاضری میں اس طرح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کے شفیق والدین ہوں ان کی اولاد کیا ہوتی ہے کہ یہی بیٹیاں اس ماں کے لیے آگ سے پردہ اور حجاب بن جائیں گی، اس شفقت مہربانی اور ادائے حقوق کی وجہ سے اس ماں کو آگ سے بچائیں گی۔ حافظ ابن قیم نے کہا کہ بچوں کی خرابی اور آوارگی کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے والدین ان کے بارے میں ذمہ داری ادا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے کہ بچے دوسرے طریقے سے بھی بگڑ جاتے ہیں، لیکن بنیادی اور بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچپن میں ان کے بارے میں ذمہ داری ادا نہیں کی جاتی۔ تربیت صرف زبانی نہیں کہ زبانی تلقین کر دو، اسے کوئی نہیں مانتا، اس کا کوئی اثر نہیں لیتا جب تک والدین اس کے لیے نمونہ نہ بنے۔ بچے کو کہتا رہے نماز فرض ہے، نماز پڑھنی چاہیے اور خود بھی پڑھے، ورنہ بچہ کیا سبق لے گا، کیسے سیکھے گا، کیا عمل کرے گا؟ بچے کو کہے کہ اپنے اخلاق و کردار درست کرنے چاہیے، خود اسے ٹی وی، سینما اور گانے بجانے سے فرصت نہ ہو، بچہ کیا اثر لے گا؟ جبکہ ارشاد باری تعالی ہے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اولاد کو بھی بچانا ہے۔ دینی تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ اولاد کو نمازی بناؤ، اچھا کردار، اچھا اخلاق اور اس کی بنیاد بچپن میں رکھو جو اس کو نماز کی عادت ڈال دے۔ ارشاد ہوا کہ بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں حکماً نماز پڑھاؤ، اور اگر 10 برس کے ہو کر بھی نماز نہ پڑھیں تو پھر سختی کرو، سختی سے پڑھاؤ۔ بلکہ ایک روایت میں تو آیا ہے جب دودھ کے دانت گر جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اولاد پیدا ہوتے ہی والدین کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے، اذان دلوانا، گھٹی دینا اور عقیقہ وغیرہ۔ پھر جب بچہ بولنے لگے تو اسے کلمہ پاک سکھاؤ، گانے، گیت، گالیاں اور بری زبان نہیں بلکہ کلمہ اسلام سے ابتدا کرو، اسے قرآن مجید کی تعلیم دلاؤ، پھر اپنی توفیق کے مطابق اس کی ضروریات پر خرچ کرو اور پھر اس کو عام دنیاوی تربیت بھی دو جس سے وہ ایک اچھا انسان بنے اور معاشرے میں ایک کارآمد رکن بھی بنے۔ یہ بھی اسلام کی تربیت ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو جو نام تمہیں اچھا لگتا ہو اس کا اچھا نام رکھو اور اسے ادب سکھاؤ۔ ادب میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ادب یعنی زندگی بسر کرنے کی تربیت اور زندگی کا قرینہ سکھاؤ، اس میں دنیاوی تعلیم بھی شامل ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آیا ہے، فرمایا والدین اپنے بچے کو جو بہترین عطیہ دے سکتا ہے وہ اچھا ادب اور اچھی تربیت ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دوسری چیزوں کے ساتھ تیراکی بھی سکھاؤ اور تیر اندازی بھی سکھاؤ، یہ اس زمانے کی ضروریات ہیں۔ ان کو شاہ سواری سکھاؤ، حتیٰ کہ فرماتے ہیں ان کو اچھی شاعری، ضرب المثال، اپنی عربی زبان کے محاورے بھی سکھاؤ۔ یہ دنیاوی تعلیم تو نہیں، یا خود سکھاؤ یا اس کے لیے سکول، ٹیوٹر، اتالیق اور استاد کا اہتمام کرو۔ ایک طرف آپ نے والدین سے کہا اور دوسری طرف بچوں سے کہا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہیں نوجوانوں، چھوٹوں اور نو عمر لڑکوں کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں، ان سے اچھا سلوک کرو، ان کی عزت اور احترام کرو، اگر ان کی نفسیات کے مطابق طریقے اور سلیقے سے بات ہو تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشانی کے موقع پر پڑھنے کے لیے مجھے یہ الفاظ سکھائے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ جب میں نے یہ الفاظ کہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو میری وہ حاجت بار لائی، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کیا جو میں نے چاہا۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی الا انت سبحانک انی
انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ رواہ الترمذی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اور شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ دنیاوی کاموں اور آخرت کی آسانیوں کے لیے کافی ہوگا، یعنی ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے گا۔ بحوالہ حدیث ابو داؤد۔ بندہ جب ان کلمات کو کہتا ہے، قال لا تخافا اننی معکم اسمع وآری، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم تو نے سچ کہا، میں سب پر قادر ہوں اور میں ہی بخشنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث مبارکہ پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔